इकामतुन یہ جو مصدر ہے اس کے آخر میں گول تا آتی ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ باب افعال سے اقام یقیم اقامتن یعنی آخر میں گول تا آتی ہے، لیکن قرآن پاک میں یہی مصدر استعمال ہوا ہے لیکن اس کے آخر میں گول تا نہیں آئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن پاک میں ہے سورۃ الانبیاء میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ مضاف ہو رہا ہے، اقامہ مضاف ہے اور آگے مضاف الیہ ہے۔ تو شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اقامت الصلاۃ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ اصول سن لیجئے جو صرف و نحو کی کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ مضاف کے آخر میں اگر گول تا آ جائے، مضاف کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہے اقام الصلاۃ، ایسا نہیں ہے اقامت الصلاۃ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تفاسیر میں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا گیا ہے کہ یہ اقامت الصلاۃ یعنی گول تا کو حذف کر دیا گیا اور جو آگے مضاف الیہ ہے اس کو اس گول تا کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اسی سے ملتی جلتی بات تفسیر جلالین میں لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اقامت الصلاۃ کی جگہ اقام الصلاۃ کہا گیا ہے یہ تخفیفاً کہا گیا ہے، تو گول تا کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ ایک تفسیر میں تو بہت پیاری بات لکھی ہوئی ہے اور شاید آپ اس کو امید ہے ڈائجسٹ ہضم کر سکیں گے۔ ایک نقطہ لکھا ہوا ہے کہ آخر اس گول تا کو حذف کیوں کیا گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ اس میں ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ دیکھیں اقام الصلاۃ اصل میں کیا تھا؟ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو قائم کرنے کی جو عربک ہے، جو عربی ہے، ٹھیک ہے، اس میں گول تا کو کم کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نماز کی ادائیگی کرو گے اور اگر انجانے میں کوئی کمی رہ بھی گئی تو اللہ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ اس نماز کی بھی فضیلت اتنی ہی ہوگی جتنی کہ اس نماز کی ہوتی ہے جو اچھے طریقے سے ادا کی جاتی ہے، بغیر کسی کمی بیشی کے ادا کی جاتی ہے۔ فضیلت اتنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جس میں کمی ہے یہ بھی فضیلت میں اس کا مرتبہ بھی وہی ہو جائے گا۔ تو آپ میں سے بعض کو یہ ایکسیپٹ کریں گے، بعض کو شاید اس کی نہ سمجھ لگے، تو اصل بات وہ ہے جو پہلے آپ کو بتا دی گئی ہے۔